بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 265 اور آج کے لحاظ سے دوسری قسط ہے اس کی، اور پیج ہے 579 اور ہیڈنگ ہے غزوہ تبوک۔ ناظرین، غزوہ تبوک ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کتاب سے اس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت نبوی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الرحیق المختوم۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنی ہستی سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا تیری رحمت نے پال رکھا ہے۔ غزوہ تبوک۔ ناظرین، غزوہ تبوک فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہ رہ گیا تھا، اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سکے گا جنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریں گے، اور کچھ اندازہ اس تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو حجۃ الوداع حجۃ الوداع میں حاضر ہوئی تھی۔ بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ ناظرین، غزوہ تبوک کا سب ہیڈنگ ہے غزوے کا سبب، غزوہ کیوں ہوا۔ مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینے کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں پر چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی، جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ پچھلے اوراق میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرجیل بن عمر غسانی کے ہاتھوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ کے قتل سے ہوئی۔ حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ کے قتل سے ہوئی، جبکہ وہ رسول اللہ کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی اکرم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا، جس نے رومیوں سے سر زمین موتا میں خوفناک ٹکر لی، مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا۔ البتہ اس نے دور اور نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے۔ کیسر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا، اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اس لیے کیسر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے، تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں۔ ان مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موتا پر 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ کیسر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خون ریز فیصلہ کن معرکہ کی تیاری میں لگ گیا۔ ناظرین، اسی کا سب ہیڈنگ ہے روم و غسان کی تیاری کی عام خبریں، روم اور غسان کی تیاریوں کی عام خبریں۔ ادھر مدینہ میں
پیدر پہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومی مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن مارکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمہ وقت کھٹکا لگا رہتا تھا اور ان کے کان کسی بھی غیر مانوس آواز کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ اسی یعنی سن 9 ہجری میں نبی اکرم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینہ کے لیے ایلا کر لیا تھا۔ ناظرین، ایلا کیا ہوتا ہے؟ عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا۔ اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے ہے تو اس پر شرعاً کوئی حکم لاگو نہ ہوگا، اور اگر یہ ایلا 4 ماہ سے زیادہ مدت کے لیے ہے تو پھر 4 ماہ پورے ہوتے ہی شرعی عدالت دخیل ہوگی کہ شوہر یا تو بیوی کو بیوی کی طرح رکھے یا اسے طلاق دے۔ بعض صحابہ کے بقول فقط 4 ماہ کی مدت گزر جانے سے طلاق پڑ جائے گی۔ ناظرین، 1 مہینہ کے لیے ایلا کر رکھا تھا حضور اکرم نے اپنی ازواج سے، اور انہیں چھوڑ کر ایک بالا خانے میں علادہ ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام کو ابتداً حقیقت حال معلوم نہ ہو سکی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی اکرم نے طلاق دے دی ہے، اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام میں شدید رنج و غم پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں خدمت نبوی میں موجود نہ رہتا تو وہ میرے پاس خبر لاتا، اور جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا۔ یہ دونوں ہی اوالی مدینہ میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور باری باری خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر یورش کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ڈر سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا، کھولو کھولو۔ میں نے کہا، کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے، رسول اللہ اپنی بیویوں سے علادہ ہو گئے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، ہم میں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو نہل لگوا رہے ہیں۔ ایک روز میرا ساتھی اپنی باری پر گیا اور عشاء کے وقت واپس آ کر میرا دروازہ بڑے زور سے پیٹا اور کہا، کیا وہ عمر سویا ہوا ہے؟ کہا، کیا وہ عمر سویا ہوا ہے؟ میں گھبرا کر باہر آیا۔ اس نے کہا کہ بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس سے بھی بڑا اور لمبا حادثہ، رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس سے اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت رومیوں کی جانب سے مسلمانوں کو درپیش تھی۔ اس میں مزید اضافہ منافقین کی ان ریشہ دوانیوں سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدینہ پہنچنے کے بعد شروع کی۔ چنانچہ اس کے باوجود کہ یہ منافقین دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ ہر میدان میں کامیاب ہیں اور روئے زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، بلکہ جو رکاوٹیں آپ کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ پاش پاش ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود ان منافقین نے یہ امید باندھ لی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو دیرینہ آرزو چھپا رکھی ہے اور جس گردش دوراں کا وہ عرصہ سے انتظار کر رہے ہیں، اب اس کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اپنے اس تصور کی بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں جو مسجد زرار کے نام سے مشہور ہوئی، دسیسہ کاری اور سازش کا ایک بٹھ تیار کیا، جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ اندازی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور ان سے لڑنے والوں کے لیے گھات کی جگہ فراہم کرنے کے ناپاک مقصد پر رکھی۔ رسول اللہ سے گزارش کی کہ آپ اس میں نماز پڑھا دیں۔ اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پتہ نہ لگنے دیں کہ اس مسجد میں ان کے خلاف سازش اور دسیسہ کاری کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں، اور مسلمان اس مسجد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں۔ اس طرح یہ مسجد منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے لیے ایک پرامن گھونسلے اور بٹھ کا کام دے۔
لیکن رسول اللہ نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپسی تک کے لیے مؤخر کر دیا، کیونکہ آپ تیاری میں مشغول تھے۔ اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اللہ نے ان کا پردہ ویسے ہی، یعنی واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا۔ چنانچہ آپ نے غزوے سے واپس آ کر اس مسجد میں نماز پڑھانے کی بجائے اسے منہدم کر دیا۔ ناظرین، اسی کا سب ہیڈنگ ہے روم اور غسان کی تیاریوں کی خاص خبریں۔ روم و غسان کی تیاریوں کی خاص خبریں۔ ناظرین، ان حالات اور خبروں کا مسلمان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک و شام سے تیل لے کر آنے والے بنتیوں سے معلوم ہوا، نابت یعنی نبتیوں، نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل، جنہیں کسی وقت شمالی حجاز میں بڑا عروج حاصل تھا، زوال کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ معمولی کسانوں اور تاجروں کے درجے میں آ گئے۔ تیل لے کر آنے والے نبتیوں سے معلوم ہوا کہ ہرکل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ اپنے جھنڈے سے، یعنی اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل لخم و جذام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے، یعنی اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل لخم و جذام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے، اور ان کا ہراول دستہ بلکا پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ ناظرین، اسی کا سب ہیڈنگ ہے حالات کی نزاکت میں اضافہ۔ پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے، سواریاں کم تھیں، پھل پک چکے تھے، اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے، وہ فلف اور روانگی نہ چاہتے تھے۔ ان سب پر مستزاد مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی۔ ناظرین، اس کا جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے رسول اللہ کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ آج کی دونوں قسطیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں، اور یہ واقعہ جو چل رہا ہے یہ چل رہا ہے واقعہ غزوہ تبوک کا۔ انشاءاللہ غزوہ تبوک کا بقیہ حصہ ہم کل نئے ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے دونوں ویلاگ الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ جہاں والو تیرے قانون کی حاجت نہیں ہم کو، جہاں والو تیرے قانون کی حاجت نہیں ہم کو، مسلمان ہیں ہم اپنے واسطے قرآن رکھتے ہیں، مسلمان ہیں ہم اپنے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ خرد والے کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ فکر اے لوگو، ہمیشہ فکر اے لوگو وہ عالی شان رکھتے ہیں۔ فقیروں اور ولیوں کو کبھی کمزور مت کہنا، یہ اپنی جوتیوں پہ دولت ایوان رکھتے ہیں۔
مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکارو، ذرا سن لو نبی کے دین کی خاطر یہ حاضر جان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکارو، ذرا سن لو نبی کے دین کی خاطر یہ حاضر جان رکھتے ہیں۔ عقیدہ جو صحابہ کا وہی میرا بھی ہے کاشف، نبی مختار کل ہیں ہم یہی ایمان رکھتے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔